بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور صرف مجھ سے ڈرو. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. اسرا کا معنی عبد یعنی بندہ، اور ایل سے مراد اللہ، تو اسرائیل کا مطلب ہوا عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ. یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. اس آیت اور اس کے بعد بنی اسرائیل کے عروج و زوال، عزت و ذلت، اکبار و ادبار، جزا و سزا اور قومی اجتماعی اچھے اور برے کردار کا تذکرہ ہوا ہے. پھر اسی بیان کو قرآن پاک میں بار بار دہرایا گیا ہے. اس بار بار کی تکرار میں ایک بڑی حکمت قوموں کے عروج و زوال اور عزت و ذلت کا فلسفہ سمجھانا ہے. مسلمانوں کو اس سے عبرت دلانا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل پیغمبروں کی اولاد ہونے، جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام کی امت ہونے اور تورات جیسی کتاب رکھنے کے باوجود اپنے اعتقاد اور عمل کے بگاڑ پر ذلیل و رسوا اور مغلوب و مقہور ہوئی، جبکہ توبہ اور رجوع اور نبی و کتاب کی تعلیمات پر عمل کرنے کی صورت میں معزز اور غالب ہوئی، اسی طرح امت مسلمہ بھی اپنے عروج و زوال کے اسباب کو اسی آئینے میں دیکھ سکتی ہے. آج سب پوچھتے ہیں کہ مسلمان مغروب و ذلت اور پستی کا شکار کیوں ہے؟ قرآن پاک میں بیان کرتا بنی اسرائیل کی قومی اور اجتماعی کردار اور موجودہ دور کے مسلمانوں کا قومی اور اجتماعی کردار سامنے رکھ کر موازنہ کر لیں. اذکروا نعمتی، میرا احسان یاد کرو. اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو بھی مخاطب کر کے ان سے فرمایا، اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تمہارے آباء و اجداد پر کیے، جیسے انہیں فرعون سے نجات دلائی، ان کے لیے دریا میں گزرگاہ بنائی، بادلوں کو ان پر سائبان بنا دیا، کھانے کے لیے ان کو من و سلوہ عطا کیا اور ان کے لیے پانی کے چشمے جاری کیے، انہیں طاقتور قوموں پر فتح عطا فرمائی اور تورات جیسی عظیم کتاب انہیں عطا فرمائی. اور میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، تمہیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ عطا کیا، جن کی آمد کی بشارت تورات اور انجیل میں دی گئی ہے. خیال رہے، یہاں یاد کرنے سے مراد صرف زبان سے تذکرہ کرنا نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کر کے اس کی نعمتوں کا شکر بجا لائیں، کیونکہ کسی نعمتوں کا شکر نہ کرنا اس کو بھلا دینے کے مترادف ہے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرا عہد پورا کرو. یعنی اے بنی اسرائیل، تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر وہ وعدہ پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا، اور میں اس کا ثواب کے طور پہ تمہیں جنت میں داخل کر کے تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا. اور اپنے عہد کو پورا کرنے کا معاملے میں کسی اور سے ڈرنے کے بجائے صرف مجھ سے ڈرو. اس آیت میں جس عہد کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ عہد ہے جو سورہ مائدہ میں فرمایا گیا، بے شک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں 12 سردار قائم کیے، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، ان کی
تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دو، تو بے شک میں تم سے تمہارے گناہ مٹا دوں گا اور ضرور تمہیں ان باغوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں جاری ہے۔ تو اس عہد کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو وہ ضرور سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے وہ عہد مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل سے لیا کہ میں آخری زمانے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک نبی کو بھیجنے والا ہوں، تو جس نے ان کی پیروی کی اور ان کے نور کی تصدیق کی جسے وہ لے کر آئے، تو میں اس کے گناہ بخش دوں گا اور اسے جنت میں داخل کروں گا اور اسے دگنا ثواب عطا کروں گا۔ اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا اور اپنے احسانات کا شکر ادا کرنے والوں میں سے بنائے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔